نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے استاد کو اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کو میری طرف سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی اس محنت کو اور والدین کی اس مجاہدے کو کہ انہوں نے موجودہ ماحول کے خلاف اپنے بچے کو اس لائن پر لگا دیا، اس لیے کہ موجودہ ماحول جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہایت ہی بدبودار اور نجس ماحول ہو چکا ہے، جس میں پاکیزہ چیزیں اور روحانی باتیں بالکل قبول نہیں کی جاتی، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس ماحول سے جنگ کر کے انہوں نے اپنے بچے کو اس لائن پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ بچے کو بھی استقامت عطا فرمائے اور ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، کیونکہ بہت بڑی نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، دونوں کو اور ان کے دوسرے رشتہ داروں کو۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ ذرا دیکھیے، آج اسی آیت کو عرض کیے دیتا ہوں، اگرچہ کچھ اور کہنے کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت ہی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت وہ ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے، کبھی اس میں زوال نہیں آئے گا۔ وہ نعمت وہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی جائے گی، آخرت میں بھی جائے گی۔ اور وہ نعمت وہ ہے کہ جو جنت میں اس سے کام دے، ایسی لازوال غیر پانی اور باقی رہنے والی دولت اللہ نے عطا فرمائی۔ کون سی دولت ہے وہ؟ سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں خصوصیت کے ساتھ وہ عطا فرمائی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ نماز میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، اور ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو یہ سورت یاد ہے۔ فرمایا کہ یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں، ہم نے آپ کو یہ بڑی عظیم دولت عطا فرمائی۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ اتنی لازوال دولت ہے اور ایسی دائمی دولت ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہم نے کافروں کو مختلف قسم کی نعمتیں دے دی ہیں، سونا چاندی، سامان راحت، سامان عیش، اچھا لباس، اچھا مکان جو ہم نے دے دیا ہے، لا تمدن عینیک، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ کافروں کو جو نعمت دی گئی ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اس لیے کہ کافروں کی یہ نعمت جو ہم نے دی ہے چند روزہ استعمال کرنے کے لیے اور برتنے کے لیے دی، کہ دنیا کی زندگی میں وہ اس کو استعمال کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ کافر کی زندگی کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ختم، وہ چلا گیا جہنم کی طرف، مرنے کے بعد وہ نعمتیں جو اسے دی گئیں تو دنیا میں رہ گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ان فانی نعمتوں کی طرف جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کافروں کے استعمال کرنے کے لیے، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ذرا قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، لا تمدن عینیک، آپ اپنی دونوں آنکھوں کو اس طرف نہ اٹھائیے، آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھیے ان نعمتوں کی طرف جو دنیا میں ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو عطا فرمایا۔ وجہ وہی
یہ دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں. جب تک آدمی زندہ ہے یہ نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آ جائے سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم نے جو آپ کو دولت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی ہے، وہ سورہ فاتحہ اور قرآن کریم. یہ ایسی نعمت ہے اور ایسی دولت ہے کہ جس میں کبھی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جس کے اندر دوام ہے. یہ نعمت ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی اس کے بندے سے جدا نہ ہوگی. دنیا میں ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے جب تک بھی زندہ ہے، کہ سورہ فاتحہ اسے آتی ہے، کتنے کام دیتی ہے اس دنیا کے. قرآن کریم اگر اس کو آتا ہے تو وہ کتنا کام دیتا ہے اس دنیا کے اندر. آپ بحیثیت مومن اور بحیثیت نمازی اس کو جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس دنیا میں کتنا کام آتی ہے. اگرچہ دنیا کی غرض سے اس کو پڑھنا نہ چاہیے، پڑھنا تو چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے کام بھی اس سے نکلتے ہیں اور بہت نکلتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم ہے پورا کا پورا، اس سے بھی دنیا کے بہت سے کام نکلتے ہیں. اگرچہ قرآن کریم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا نہ چاہیے، اس دنیا کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں کام دے رہی ہیں. اب جب یہاں سے رخصت ہوگا تو حضرت اس دنیا کی نعمتوں میں سے کون سی نعمتیں لے کر جائے گا؟ اپنے ساتھ ذرا بتائیے. مال و دولت لے جائے گا، مکان اور بنگلے اور جائیداد لے جائے گا جو یہاں پر اس نے تیار کی ہیں اور بنا رکھی ہیں، سونا اور چاندی لے جائے گا، یا یہ جو اپنے مکانوں کے اندر عیش و آرام کے سامان فراہم کر رکھے ہیں یہ ساتھ لے جائے گا؟ کچھ نہیں لے کر جائے گا، تنہا جائے گا، اکیلا جائے گا، اور 2 گز کپڑا کفن کا ساتھ لے کر جائے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. دنیا کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے. لیکن یہ سورہ فاتحہ اور یہ قرآن کریم پیچھا نہیں چھوڑیں گے اس بندے کو. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گی. قبر میں پہنچے گا تو یہی دولت اس کو وہاں پر ملے گی، اور جس انداز میں ملے گی آپ اسے جانتے ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر اس نے اب قرآن کریم پڑھا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا یہ ولی جب قبر میں پہنچے گا قرآن کریم کی نعمت اس کے ساتھ ہوگی. وہاں پر کیا کام دے گی یہ نعمت؟ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسے اللہ کے ولی کے سلسلے میں حکم ہوگا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا کہ اس ولی بندے کی قبر میں جنت کی جانب سے ایک کھڑکی کھول دو. افتحوا لہ بابا من الجنہ. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ قبر کے اندر جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، اور حکم ہوگا وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. اور یہ جو کفن لے کر آیا ہے دنیا سے، چونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ساتھ لے کر آیا ہے قرآن کریم کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس لیے اس کے بدلے میں تم جنت کا لباس اسے پہناؤ. یہ فرشتوں کو حکم ہو. کہاں گیا وہ لباس جو دنیا میں ہم بناتے ہیں اور بڑا بھڑکدار اور اعلیٰ قسم کا لباس بناتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا لباس ایسا؟ کہاں گیا وہ؟ یہ نعمت جو لازوال نعمت ہے قرآن کریم کی اور سورہ فاتحہ کی، اس نعمت نے وہاں پر یہ کام کیا. اور یہی نہیں بلکہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
اور تم جنت کا فرش لا کر اس کے نیچے بچھاؤ. مٹی پر یہ نہیں رہے گا ہمارا ولی، ہمارا یہ نیک بندہ مٹی پر نہیں سوئے گا، یہاں پر نہیں رہے گا، بلکہ جنت سے فرش لاؤ اور وہ اس کے نیچے بچھا دو. کیوں صاحب وہ بتائیے؟ اس نعمت نے پیچھا نہیں چھوڑا. یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ رہی، آخر اور قبر میں بھی پہنچ گئی. اب قبر کی منزل ختم ہوگی اور یوم حساب میں پہنچے گی. یہ نعمت وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی. ایسی عظیم نعمت وہاں بھی ساتھ ساتھ، اور وہاں بھی اپنے کرشمے اور اپنے اثرات اور خاصیتیں دکھا رہی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حافظ قرآن کہ جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو 14ویں رات سے زیادہ روشن اور منور اس کا چہرہ ہوگا. قبر سے اٹھتے ہی پتہ چل جائے گا یوم حساب میں کہ یہ حافظ قرآن. اب یہ نعمت قرآن کریم کی وہاں پر ظاہر ہوئی نور کی شکل میں، چمکدار چہرہ ہو گیا. تمام اہل محشر دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ماحول کے خلاف اللہ کی کتاب کو یاد کیا اور حفظ کیا، اور ماحول سے جنگ کر کے اس نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا. یہ وہ بندہ ہے، آج اس کا نفع اسے مل رہا ہے. آگے بڑھے گا، عرش الہی آواز دے گا کہ ادھر آ جاؤ، میرے سائے میں رہو. اور یوم حساب میں عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے. اور عرش بہت عظیم ہے. قرآن کریم بھی رب العرش العظیم فرما رہا ہے، وہو رب العرش العظیم. عرش الہی بہت عظیم ہے. اس دنیا ہی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا عظیم ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کے محیط ہے، ان سب پر پھیلا ہوا ہے. اتنا عظیم ہے. تو عرش عظیم کا سایہ خوش قسمتوں کو ہی ملے گا وہاں پر. ان میں سے ایک خوش قسمت وہ حافظ قرآن ہے کہ جو اپنے قرآن پر عمل بھی کرتا رہا. تو عرش عظیم کا سایہ اسے دعوت دے گا کہ آ جاؤ. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. دیکھیے حضرت حضور کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیسا تباہ کر رہے ہیں. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کے اندر 3 باتوں کی تربیت کرو اور ادب سکھاؤ. 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مومن پر لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اور خصوصاً ہماری خواتین کو اور ماں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 چیزیں ایسی بتائیں آپ نے. وہ کون سی ہیں 3 چیزیں؟ حبی، ایک تو میری محبت پیدا کرو اپنی اولاد کے دل میں. کیوں صاحبو، ذرا سوچیں، ہم اپنے زندگی کو اور دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ہم ڈالتے ہیں، یا یہ ناچنے گانے والوں کی محبت ان کے دلوں میں ہم پیدا کرتے ہیں اپنے عمل سے، یا امریکہ بہادر کی جو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے ملعون کو، یا امریکہ بہادر کی اور انگریز کی ہم محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور پیوست کرتے ہیں، یا کسی اور مخلوق کی محبت ہم ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تربیت کا انداز ہمارا ایسا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنی اولاد کو غافل رکھیں. کتنے گھر ہیں ایسے کہ جہاں اپنی اولاد کو، وہاں کے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی حدیثیں اور آپ کے وہ کارنامے کہ جن سے محبت پیدا ہوتی ہو، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں.
کتنے گھر ہیں؟ تو ایک تو فرمایا کہ یہ پیدا کرو، میں اپنے بچوں کے اندر میری محبت پیدا کرو، اور فرمایا وحب اہل بیتی، میرے گھر میرے اہل بیت کی محبت بھی ڈالو ان کے دلوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ کرام کی محبت نہ ہو، ان کی محبت پہلے ہے۔ خلفائے اربعہ، چاروں خلیفہ حضرات کی، خلفائے راشدین کی محبت پہلے ہے۔ اب اس کے بعد تم اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ قرآن کریم پڑھاؤ اور سکھاؤ، یہ تیسری چیز۔ ذرا غور فرمائیں، آپ نے طریقہ بتا دیا اولاد کو ادب دینے کا، اس کی تربیت کرنے کا، اور اس کو کس راستے پر چلانا ہے وہ طریقہ بتا دیا۔ اب پھر فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو قرآن کریم والے ہیں یعنی حافظ ہیں اور ان پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے خود فرما دی۔ اب آپ دیکھیے کہ قبر سے نکلا تو اس انداز میں نکلا، حشر کی گرمی سے وہ چلا، تپتے ہوئے میدان سے اور سوا نیزے کے سورج کی گرمی سے وہ گزر رہا ہے۔ کس طرح؟ حدیث شریف میں آیا کہ قرآن کریم کی یہ دو صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو پہلی صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے اور اپنے اوپر عمل کرنے والوں پر سایہ کر لیں گی۔ ان صورتوں کا سایہ ہوگا۔ وہ سایہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا سایہ کتنا مبارک سایہ ہے، قرآن کریم کی صورتوں کا سایہ کتنا بہترین سایہ ہے، وہ وہاں پر حاصل ہوگا۔ اسی سایہ قرآن کے اندر وہ چلے گا، عرش تک پہنچے گا تو عرش الہی آواز دے لے گا کہ آ جائے یہاں پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو عرش کے سائے میں چلا گیا وہ محشر کے اور حشر کے تمام ہولناکیوں سے محفوظ ہو گیا، تمام امتحانات سے، تمام آزمائشوں سے اور تمام ہولناکیوں سے محفوظ ہو گیا۔ یہ نعمت کہاں تک گئی دیکھیے، دنیا میں اس نے حاصل کی محض اللہ کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، اس پر عمل کیا اخلاص کے ساتھ۔ اب وہ نعمت دنیا میں بھی ساتھ رہی کہ برکتیں ہی برکتیں اس کے پاس آ گئیں دنیا میں۔ وہ حافظ قرآن جو اپنے اس قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اللہ کی توفیق سے، آپ اس کا گھر دیکھ لیجئے، اور وہ بڑے بڑے سیٹھ یا بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے افسران بالا، ان کا گھر دیکھ لیجیے، جو اس سے محروم، ان کا گھر دیکھ لیجیے۔ کہاں آپ کو برکتیں نظر آئیں گی اور کہاں آپ کو وحشتیں ملیں گی؟ وہ برکتیں جو حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کے گھر میں ہیں، وہ اس کی قرآن کریم کی برکتیں دنیا میں حاصل کر لی، قبر میں اس نعمت نے کام دے دیا، حشر میں پہنچا تو وہاں پر کام دے دیا۔ اسی طریقے سے اب اس کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کی ہم نے ناقدری کی، اور ایسی ناقدری کی کہ پہلے اس نعمت کو ہم نے اپنے دلوں سے نکالا، پھر اس نعمت کو ہم نے اپنی زبانوں سے نکالا، پھر اس نعمت کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالا، اس نعمت کو ہم نے اپنے بچوں سے اور اپنے اہل و عیال سے نکالا، اور اس نعمت کو ہم نے ملک سے نکال لیا۔ یہاں تک پہنچی نہیں، نوبت یہاں تک پہنچی، حالانکہ تمام تر برکتیں اسی سے ملتی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اپنے بچوں کو ہم نے برباد کیا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر رکھے۔ ہم نے یہ چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے جو کافروں کا مقصود تھا، اس میں اپنے بچوں کو جھونک دیا، اور اس طرف نظر نہ کی کہ کتنی عظیم دولت اور نعمت سے ہم نے ان کو محروم کیا۔ بہرحال یہ بات اس وقت یاد آ گئی تھی، میں نے عرض کر دیا، اس بچے نے جو قرآن کریم حفظ کیا ہے، ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے اس نے۔ میں اس کے والد صاحب سے درخواست کروں گا
کہ اب اس کو صرف قرآن کریم پڑھا کر آگے اس گٹ پٹ کے اندر داخل نہ کریں، اس لیے کہ وہاں جا کر قرآن کا نور اڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی منحوس زبان ہے، ایسی منحوس، ایسے منحوس اثرات اپنے ساتھ رکھتی ہے کہ جو اس کے اندر جتنا مشغول ہوتا ہے اور دنیا کے لیے مشغول ہو، اس کی زبان سے بھی قرآن نکل جاتا ہے، اس کے دل سے بھی قرآن کا نور مٹ جاتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام نہیں آتا، مشکل سے آتا ہے، اور آ جاتا ہے تو اس کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی منحوس زبان ہے جبکہ دنیا کے لیے اسے حاصل کیا جائے۔ ہاں اگر اس زبان کو آخرت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے حاصل کیا جائے تو پھر دوسرا ہوگا۔ آج کل عام طور پر اسے دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، ہم سب اس کے اندر تقریباً مبتلا ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ وہ اپنے بچے کو ملا بنا رہا ہے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ سوال کرتے ہیں والدین سے کہ تم اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہو، یہ کھائے گا کہاں سے؟ ان مسکینوں کو یہ پتہ نہیں کہ جو حافظ قرآن اس معیار پر آ جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے قدموں سے لگی لپٹی پھرتی ہے، وہ ٹھوکریں مارتا ہے، دنیا کو دور بھگاتا ہے اور دنیا اس کو چمٹتی ہے۔ وہ خود ہی نہیں کھاتا بلکہ وہ سینکڑوں کو کھلاتا ہے، اس کو ایسی برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک عام فقرہ چلتا ہے ہمارے، کہ کھائے گا کہاں سے؟ ارے بھئی جانوروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یہ تو انسان ہے اور حافظ قرآن ہے، اس کو رزق کیسے نہیں دے گا؟ اتنا ایمان اور یقین ہمارا ختم ہو گیا، اور اسی فقرے سے مرعوب ہو کر ہم اپنے بچوں کو جہنم کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ صرف اسی پر کفایت نہ کریں، قرآن کریم کو پختہ کرائیں، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم میں یعنی پڑھانے میں اس کو لگائیں، تو پتہ چلے گا۔ آج ہم روتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا پڑھانے والا نہیں ملتا،